بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں یہاں کیسے آیا؟ آج صبح 5 بجے وہی گاڑی آئی تھی، اس میں سے 2 افراد تمہیں اٹھا کر لائے، ہم سے کہا تم خاص مہمان ہو، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ اس نے اوولٹی پینے کے دوران میں پوچھا، تم میاں بیوی اس مکان میں کب سے رہتے ہو؟ یہی سوال میں اپنے خاوند بیزون سے پوچھتی ہوں، وہ الٹا مجھ سے پوچھتا ہے۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آدمی کو اپنے رہنے سہنے کی جگہ کے بارے میں کچھ یاد نہ رہے۔ میں مانتی ہوں کہ بڑھاپے میں یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن ایسی بھی کمزور نہیں ہوتی۔ ہمیں تو ڈر ہے کہ کسی دن ہم اپنا نام بھی بھول جائیں گے۔ میں بھی کتنے ہی افراد کے نام اور ان کے ٹیلی فون نمبر بھول گیا ہوں۔ کیا تم ٹیلی پیتھی کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ ابھی تمہاری باتوں سے یاد آیا کہ ہم بھی اپنے تمام رشتہ داروں کے نام اور ان کے فون نمبر بھول گئے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کے بارے میں تو سنا ہے کہ کوئی دماغ کے اندر آ کر بولتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، ابھی ہمارے تمہارے دماغوں میں بھی ایک یا ایک سے زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ضرور موجود ہیں، لیکن سنور، میرے اور بیزون کے دماغوں میں کوئی نہیں بولتا ہے۔ جب سے میں بیدار ہوا ہوں میرے دماغ میں بھی کوئی نہیں بول رہا، اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ میں کسی کا معمول اور تابع بن چکا ہوں۔ وہ ایک گلاس پینے کے بعد کچھ توانائی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اب تو بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن پہلے غسل کروں گا۔ گرم پانی تو ہوگا؟ ہاں، گیزر لگا ہوا ہے۔ اس الماری میں تمہارے ناپ کے کئی جوڑے ہیں، اس میں سے اپنی پسند کا لباس پہن لو۔ اس نے الماری کے پاس آ کر اسے کھول کر دیکھا، بہت ہی قیمتی نئے سوٹ، شرٹ اور نیکٹائی کے علاوہ مختلف اوور کوٹ بھی تھے۔ وہ ایک اچھا سا سوٹ پہننا چاہتا تھا۔ اس کی سوچ نے کہا، مجھے غسل کرنے کے بعد معمولی گھریلو لباس پہننا چاہیے۔ پلاسٹک سرجری کا ماہر میرا چہرہ تبدیل کرنے آئے گا۔ وہ اپنی سوچ پر چونک گیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ چہرہ تبدیل کرنا ہے اور کوئی ماہر اس سلسلے میں آنے والا ہے۔ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، تم کون ہو؟ ابھی تم نے میری سوچ کا لہجہ استعمال کیا ہے۔ تم پراسرار کیوں بن رہے ہو؟ اس کے اندر اس کی سوچ ابری، کوئی پراسرار بنتا ہے، بنتا رہے۔ مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں رپورٹس ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس مجھے پہچانتے ہیں۔ خود کو چھپانے کے لیے اپنا چہرہ تبدیل کرنا لازمی ہے۔ وہ بولا، مجھے نجات کہاں ملی؟ میں ایک جال سے دوسرے جال میں پھنس گیا ہوں۔ آئندہ تمہاری مرضی کے مطابق کام کرتے رہنے پر مجبور ہوتا رہوں گا۔ پھر اس کی اپنی سوچ ابری، میں فضول باتیں سوچ رہا ہوں، ابھی تک کسی نے اپنی مرضی میرے دماغ میں نہیں ٹھونسی ہے۔ غسل کر کے چہرہ تبدیل کرا کے یہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر جہاں جانا چاہوں گا جا سکوں گا۔ کوئی مجھے نہیں روکے گا۔ اگر روکے اور اپنی مرضی پر چلائے تو میں سمجھ لوں گا کسی نے اپنا تابع بنا لیا ہے۔ وہ قائل ہو کر غسل خانے میں چلا گیا۔ غسل وغیرہ کے درمیان سوچتا رہا، ایسا کون سا مہربان ہے جو CIA والوں سے نجات دلا کر مجھے میری مرضی کے مطابق آزاد چھوڑنے والا ہے؟ مسٹر فرہاد یا ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے مجھ پر مہربان ہو رہے ہیں؟ نہیں، ان لوگوں کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب سونیا میری لینڈ سے نیلما کا تعاقب کر رہی تھی تب ہیلی کاپٹر میکسیکو کے قریب اترا تھا اور نیلما کو ہلاک کر دیا تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر کچھ خبر نہیں لی اور نہ ہی مجھے اپنے عمل کے ذریعے تابع بنایا۔ بابا صاحب کے ادارے والے مجھے اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، الپا سے اس سلسلے میں باتیں ہو چکی ہیں۔ وہ مجھے CIA والوں سے نجات دلانے کے لیے کسی بہانے تل ابیب آنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن جب کھل کر کہہ رہی تھی اور اب اس نے نجات حاصل کرا دی ہے تو پھر پراسرار کیوں رہے گی؟ وہ تو مجھ سے دوستانہ انداز میں باتیں کرے گی۔ اب ایک نارنگ رہ گیا ہے۔ روپوسٹ ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے مجھے اسے چھین لیا تھا، اب اس نے انتقامی کارروائی کی ہوگی۔ وہی مجھے اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے اغوا کر کے یہاں لایا ہے۔ سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ نارنگ کو مہاشکتی مان اور سب سے برتر کہلانے کا خبت ہے۔ مجھ پر دوبارہ برتری حاصل کرنے کے بعد وہ بڑے فخر سے میرے دماغ کی سلطنت کا حاکم بن کر باتیں کرتا تھا۔ پراسرار بن کر رہنے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ باتھ روم میں ہر پہلو سے غور کرتا رہا اور ذہنی طور پر الجھتا رہا۔ اس کے ساتھ پراسرار طور پر مہربانی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک معمولی سا لباس پہن کر باتھ روم سے باہر آیا۔ منوریٹا کا شوہر بیزون اجازت لے کر کمرے میں آیا۔ منوریٹا نے ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا۔ تیجپال نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر بیزون، تم بوڑھے ہو مگر تمہارا ہاتھ جوانوں کی طرح سخت ہے۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ بوڑھا ہونے کے باوجود اپنے اندر جوانوں جیسی امنگ اور توانائی کیسے محسوس کرتا ہوں۔ بہت سی باتیں ہم میاں بیوی کو الجھاتی ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ بڑھاپے کے باوجود ہم میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلقات برقرار ہیں؟ منوریٹا شرما کر بولی، کیوں بکواس کر رہے ہو؟
सिनोर, आप गुस्ल करने के बाद खाना चाहते थे और आपको तवानाई के लिए जरूर खाना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ खाने में शरीक हो जाओ, खाते भी रहेंगे और बातें भी करते रहेंगे। बेजून ने कहा, ये आपका बड़ापन है, मगर हम मुलाजिम हैं, हमें अपनी हद में रहना चाहिए। फिर मेरे अंदर ये बात पैदा हो रही है कि मुझे ड्राइंग रूम में जाकर बैठना चाहिए, एक प्लास्टिक सर्जरी का माहिर आने वाला है। तुम दोनों की बातों से पता चलता है कि इस मकान से बाहर ज्यादा दूर तक जाने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन मेरे अंदर ये बात पैदा हो रही है कि अपना चेहरा और शख्सियत तब्दील करने के बाद मैं इस मकान से निकलकर कहीं भी जा सकता हूँ। मोनोरिटा ने कहा, मेरी दुआ है कि आपको अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की आज़ादी मिल जाए। ओ गार्ड, मैं खाने के पीछे पड़ गई हूँ, प्लीज खाना गर्म है, आप यहाँ आराम से बैठकर खाएं, मैं अभी आती हूँ। वो अपने शोहर के साथ कमरे से चली गई। तेजपाल भूखा था, वो हाटपाट से अपनी पसंद की चीजें निकालकर खाने लगा। बूढ़ी मोनोरिटा ने बहुत लजीज डिशें तैयार की थी। वो खाते वक्त सोचने लगा, मेरे छूने की हिस्स यकीन से कह रही है कि बेजून सारका भरपूर, जवान और ताकतवर है। मैंने मोनोरिटा को हाथ नहीं लगाया है, वरना इसे भी छू कर मालूम हो जाता कि वो बूढ़ी है या जवान। वैसे इनकी बातों से और खिदमत गुजारी से ये शुबा नहीं हो रहा था कि वो जानबूझकर बेरूपिये बने हुए हैं। ये बात यकीनी है कि इनके दिमागों में भी कोई आता होगा और इसने इन्हें जवान से बूढ़ा बनाकर इसका खिदमतगार बना दिया है। मोनोरिटा दूसरी बार कमरे में आई, इसके हाथ में चंद अखबारात थे। वो बोली, सिनोर, प्लास्टिक सर्जरी का माहिर इस गाड़ी वाले के साथ आया है, आप आराम के साथ खाते रहें, वो ड्राइंग रूम में बैठे रहेंगे। फिर इसने एक अखबार खोलकर कहा, इसमें खबर शाया हुई है कि तुम्हें पिछली रात अगवा किया गया है और कई सुराग रसां तुम्हें तलाश कर रहे हैं। वो खाते खाते अखबार पढ़ने लगा। वो बोली, इस सफ़े पर एक सनसनीखेज खबर है कि एक मुर्दा जिंदा हो गया है, इसे मैं जरूर पढ़ो, ये तो बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। वो खाने से फारिग होकर बोला, एक तीसरी खबर भी अहम है। बाबा साहब के इदारे ने हुकूमत फ्रांस से शिकायत की है कि झील के कॉटेजेस के इतराफ सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम नहीं है। पिछली रात पारस के कॉटेज में गुरु घनश्याम नारंग कहलाने वाले ने कई मुसल्लह मातहतों के साथ हमला किया था, लेकिन खुद मारा गया। इसके बाद मजीद 5 मुसल्लह अफराद मारे गए। ये गुरु घनश्याम नारंग कौन है? एक विच डॉक्टर है, टेलीपैथी भी जानता है। जिस्म के मरते ही इसकी आत्मा दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाती है, इस तरह वो जिंदा रहता है। अगर इसके 5 मातहत मारे गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी आत्मा शक्ति कमजोर हो रही है और अब वो आखिरी 7वें जिस्म में दाखिल हो गया है। मैं समझ गया हूँ, ताबूत में जिंदा होने वाला वही नारंग है। सिनोर, आप नाकाबिले यकीन बात कह रहे हैं। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि एक रूह एक जिस्म को छोड़कर दूसरे जिस्म में जाती है। तेजपाल ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अखबार की तस्वीरें देखो कि एक मुर्दा कई घंटों के बाद किस तरह जिंदा होकर ताबूत में उठ बैठा है और फिर एक पुलिस अफसर को यरगमाल बनाकर ले गया है, इसे मार भी डाला है और अब कहीं गुम हो गया है। वाकई अखबार में यही कुछ लिखा हुआ है और तस्वीरों से भी जाहिर होता है, फिर भी आंखों से देखकर और पढ़कर भी यकीन नहीं हो रहा। हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो नाकाबिले यकीन होती हैं, लेकिन होती जरूर हैं। बेजून ने कमरे में आकर कहा, सेनियोर, आपसे जोसेफ विस्की मुलाकात करना चाहते हैं। इसने पूछा, ये जोसेफ विस्की कौन है? वही जो अक्सर गाड़ी में हमारे लिए जरूरत का सामान लेकर आते हैं। इनके साथ 2 और अशखास हैं, एक का नाम माइक मोरू है और दूसरे का नाम रॉबर्ट है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि सब यहाँ के राजदार हैं। कल तक जब आप बेहोश थे तो माइक और रॉबर्ट आपको उठाकर यहाँ लाए थे। क्या आप इनसे मिलना पसंद करेंगे? तेजपाल इनके साथ चलता हुआ ड्राइंग रूम में आया। वहाँ 3 अफराद बैठे हुए थे। सब ने इससे मुसाफा किया और एक ने कहा, मेरा नाम जोसेफ विस्की है। दूसरे ने कहा, मेरा नाम माइक मोरू है। तीसरे ने कहा, मेरा नाम बडी रॉबर्ट है। हम सब आपके खिदमतगार हैं। माइक मोरू प्लास्टिक सर्जरी का माहिर है। जरा सी देर में आपका चेहरा ऐसा तब्दील कर देगा कि आपके घर वाले भी आपको पहचान नहीं पाएंगे। आप सिर्फ अपना लबो लहजा तब्दील करें और सोच लें कि वो लबो लहजा क्या होगा। रॉबर्ट ने पूछा, क्या आप योगा के माहिर हैं? वो बोला, मैं योगा में महारत तो नहीं रखता, लेकिन अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता हूँ और मेरी दिमागी कुव्वत ऐसी है कि मैं किसी को अपने चोर ख्यालात पढ़ने का मौका नहीं देता। इसने मुतमिन होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज के अखबार से पता चलता है कि नारंग मुसीबत में है। वो जोगत जानने वालों के दिमागों में भी आ जाया करता था। तेजपाल ने कहा, अब नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि वो 6 जिस्म बदल चुका है, अब 7वां आखिरी जिस्म है। इसकी आत्मा शक्ति कमजोर हो चुकी है। अब वो जोगत जानने वालों के दिमागों में नहीं जा सकेगा और मेरे भी दिमाग में आएगा तो मैं इसे भगा दिया करूंगा। वो सब बातें करते हुए एक कमरे में आए। वहाँ एक बड़ा सा आईना और प्लास्टिक सर्जरी का सामान रखा हुआ था। तेजपाल वहाँ आराम से एक इजी चेयर पर बैठ गया। मोरू ने अपना काम शुरू किया और कहा, आप अपना कोई नाम तजवीज कर लें, लबो लहजा भी बदल जाएगा, नाम भी बदल जाएगा, फिर आपको कोई पहचान नहीं सकेगा।
یہ چند تصویریں ہیں، ان کے مطابق شناختی کارڈز اور ضروری کاغذات بھی ہمارے پاس ہیں، صرف پاسپورٹ اور ویزا بنوانا ہوگا، وہ 24 گھنٹے کے اندر ہو جائے گا۔ آپ پہلے تصویریں دیکھیں اور پسند کریں کہ آپ کیسا چہرہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تیجپال ان تمام تصویروں کو اٹھا کر دیکھنے لگا، پھر اس نے ایک تصویر کو پسند کرتے ہوئے کہا، یہ میرے چہرے کی مناسبت سے ہے، اس میں تبدیلی بھی آسان ہوگی۔ مائک مورو نے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں، اس کا نام جم کاف ہے، یہ مر چکا ہے، لہٰذا آئندہ آپ کا نام جم کاف ہی رہے گا۔ پلاسٹک سرجری ہونے لگی۔ ایسے وقت وہ سوچنے لگا کہ نرنگ تو اپنے مسئلوں میں گرا ہوا ہے اور اس کی آتما شکتی کمزور ہو چکی ہے، شاید اسی لیے وہ میرے پاس نہیں آ رہا اور نہ ہی ابھی مجھے اہم سمجھ رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ خود کو کہیں رپوش کر لے اور اپنی آتما شکتی مکمل کرنے کے لیے اطمینان سے کسی ویرانے میں تپسیا کرتا رہے۔ سرجری کے دوران میں تیجپال نے جوزف وسکی اور مائک مورو سے پوچھا، آپ لوگ تو ٹیلی پیتھی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ ایک نے کہا، ہاں ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور ہم یہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم سب کے دماغوں پر ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا چھایا ہوا ہے، لیکن وہ خود کو ظاہر نہیں کر رہا، اس میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی۔ تیجپال نے کہا، یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کی مصلحت اندیشی کیا ہے، جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم سب پوری طرح اس کی ٹیلی پیتھی کی مٹھی میں ہیں اور اس سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے سامنے نہ آئے لیکن ہمارے اندر رہ کر کم از کم اپنا تعارف تو کرا سکتا ہے۔ میں نے کئی پہلوؤں سے سوچا ہے، آخر وہ کون ہو سکتا ہے، اب تک میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم نے آپ کی ذہانت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، جب آپ جیسا ذہین شخص اس کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے پوری ذہانت سے سوچا ہے، اس وقت نہ الپا نے ہمیں قابو کیا ہے، نہ امریکی نئی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے، نہ ہی بابا صاحب کے ادارے والوں نے ہمیں اپنا تابع بنایا ہے، پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں اندازہ کر رہا ہوں جو اس وقت ہمارے دماغوں پر حاوی ہے وہ کوئی نئی ہستی ہے، نیا شخص، ایسا ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے جس کے بارے میں پہلے کبھی ہم نے نہ سنا ہو۔ جوزف وسکی نے کہا، میرے ذہن میں بار بار ایک بات آ رہی ہے لیکن وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ جو بات ہو سکتی ہے وہ ہم سب کو بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی غور کریں۔ پہلے امریکہ کے نئی ٹیلی پیتھی جاننے والے تعداد میں 18 تھے، جن میں سے 2 کو جینی نے مار ڈالا۔ اب وہ 16 ٹیلی پیتھی جاننے والے مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں رہتے ہیں اور اپنی حکمت عملی کے مطابق ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ان باقی 16 ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں اتفاق ہو، وہ متحد ہوں، کسی معاملے میں ان کے درمیان اختلافات پیدا نہ ہوئے ہوں اور وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوئے ہوں، اور جب علیحدہ ہوئے ہوں گے تو انہوں نے اپنی ایک علیحدہ ٹیم بنائی ہوگی اور اسی علیحدہ ٹیم کا کوئی شخص ہمیں قابو میں کر رہا ہے۔ تیجپال نے کہا، میں نے ایک پہلو پر غور کیا ہے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ باتیں بھی میرے ذہن میں آ چکی ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ان 16 رپوش ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں تو کیا وہ الگ الگ ہونے کے بعد اتنے وسیع ذرائع کے مالک ہوں گے کہ وہ ایسی چالیں چل سکیں کہ CIA والوں سے مجھے چھین کر لے آئیں؟ کیا وہ اتنے طاقتور، اتنے ذہین اور اتنے منصوبہ ساز ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ویسے تو یہ باتیں الجھا دینے والی ہیں، لیکن جو لوگ اپنی حکمت عملی سے اتنے عرصے تک رپوش رہے اور اب بھی ہیں، ان کے پاس اتنی ذہانت ضرور ہوگی کہ ان میں سے کسی نے اپنے تمام ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کر کے یہ منصوبہ بنایا ہوگا۔ آپ کو CIA والوں سے چھین کر یہاں لانا، ہمیں اپنا معمول بنانا، یہ سب کام اس نے بہت سوچ بچار کے بعد کیا ہوگا۔ تیجپال نے تائید کی، ہاں، اگر وہ تنہا ہے تو ہم سے بھی چھپ کر اس لیے رہتا ہے کہ ابھی اسے ہم پر بھروسہ نہیں ہے، ہم کسی بھی موقع پر اسے دھوکہ دے سکتے ہیں، پہلے وہ ہمیں اچھی طرح آزما لے گا، شاید اس کے بعد خود کو ظاہر کرے گا۔ تیجپال کچھ دیر خاموش رہا، چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، اگر ایسا ہے تو وہ درست کر رہا ہے، لیکن وہ ہماری باتیں سن رہا ہوگا تو میں کہوں گا کہ میں سب سے زیادہ اس کا احسان مند ہوں، اس نے تمام پرانے ٹیلی پیتھی جاننے والے مکاروں سے مجھے نجات دلائی ہے۔ میں اسے کبھی فریب نہیں دوں گا، ہمیشہ سچے دوست کی طرح اس کے کام آؤں گا، لیکن اسے ایک بہت اچھا مشورہ دینا چاہتا ہوں، یہ مشورہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ رابرٹ نے اس سے پوچھا، آپ اسے کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ یہ کہ آج تک جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنا تابع اور معمول بناتے ہیں تو اس کے حاکم بن جاتے ہیں اور اسے محکوم بنا کر، غلام بنا کر اپنے حکم کے مطابق کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن جس نے ہمیں اپنے قابو میں کیا ہے، اگر وہ دوست بن کر رہے گا تو میں آپ لوگوں کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے متعلق پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ اس کا دوست بن کر رہوں گا۔ سرجری میں بڑی دیر لگ گئی مگر وہ مکمل ہو گئی، چہرہ تبدیل ہو گیا۔ پھر مائک مورو نے اسے تصویری چہرے کے مطابق شناختی کارڈ اور دوسرے کچھ اہم کاغذات دے کر کہا،
ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب چہرہ تبدیل ہو جائے تو آپ کو جانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے اور جانے کے سلسلے میں جس چیز کی ضرورت ہو وہ فراہم کی جائے۔ اس گھر سے آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ اگر کار کی ضرورت ہے تو باہر ایک نئی کار کھڑی ہوئی ہے۔ تیجپال وہاں سے اٹھ کر ان کے ساتھ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا، پھر ایک صوفے پر بیٹھ کر شناختی کارڈ اور کاغذات دیکھنے لگا جن کے مطابق اب اس کا نیا نام جم کاف تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھا۔ ایک نے پوچھا، اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں سوچ رہا، بلکہ میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ جو شخص اتنا مخلص ہو کہ مجھے دشمنوں سے نجات دلائے اور مجھے جانے کے لیے آزاد چھوڑ دے اور اپنا کوئی حکم مجھ پر صادر نہ کرے تو میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ جہاں بھی جاؤں گا اسے نہیں پاؤں گا۔ لہٰذا آپ دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہے تو میں آپ ہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ اس طرح ہم ایک طاقت بن کر رہیں گے اور جب بھی ہمارے موشن ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ضرورت ہوگی تو ہم اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ یہ سن کر وہ چاروں ہنستے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ ایسا ہی وقت تیجپال نے اپنے دماغ میں بیزون کی سوچ کی لہروں کو سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تمہارے دماغ میں ہوں۔ تیجپال نے چونک کر اسے دیکھا۔ جوزف وسکی نے کہا، اور میں بھی تمہارے دماغ میں ہوں۔ اس نے سر گھما کر جوزف وسکی کو دیکھا تو بڑی رابرٹ نے کہا، جناب میں بھی آپ کے دماغ میں ہوں۔ مائک مورو نے کہا، تو پھر میں کیوں پیچھے رہوں؟ سچ بات یہ ہے کہ ہم چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں اور وہی روپوس ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ تم نے بالکل صحیح سوچا تھا کہ ہمارے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں۔ ہم ان سے کہتے تھے کہ اگر فرہاد اور اس کی فیملی سے زیادہ الجھو گے تو ایک ایک کر کے سب مارے جائیں گے، لیکن کوئی ہماری باتوں سے اتفاق نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے ہم چاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ان سے بالکل الگ ہو جائیں۔ تیجپال ان کی باتیں سن رہا تھا اور حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر بولا، آپ لوگ یقیناً میرے دماغ میں بول رہے ہیں، مگر میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر کیسے اعتماد کر لیا۔ ہم چاروں بھی آپ کے چور خیالات پڑھتے رہے ہیں۔ بیزون نے مورینا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ میری وائف سے باتیں کریں، ہم ابھی آتے ہیں۔ رابرٹ نے کہا، ہم لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہم سب گونگے بن جائیں گے، صرف ہمارے دو افسر جیکی اولڈ اور جان بلڈر گونگے نہیں رہیں گے تاکہ وقت ضرورت کبھی وہ ہمارے کام آ سکیں اور ہم سے رابطہ کر سکیں۔ مائک مورو نے کہا، آپ ہم چار ساتھیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم بہت پرانے دوست ہیں اور ہم مزاج ہیں۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اگر ہم ان کی حکمت عملی کے مطابق گونگے بن کر رہیں گے تو کبھی نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے طے کیا کہ جب ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک دوسرے پر عمل کریں گے، ہم چار ساتھی ایک دوسرے کے دماغ میں عمل کے دوران موجود رہیں گے اور گونگے ہونے والی بات کو دماغ میں نقش نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات کوئی اور نہیں جانتا تھا، صرف ہم چار جانتے تھے کہ ہمارے افسران جیکی اولڈ اور جان بلڈر کی طرح ہم بھی گونگے نہیں ہیں۔ آج ہماری یہ دانشمندی ہمارے کام آ رہی ہے۔ تیجپال نے کھڑے ہو کر کہا، لیکن آپ لوگ میرے قدموں میں کیوں بیٹھ گئے؟ میرے ساتھ صوفے پر بیٹھیں۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ جب ہم علیحدگی اختیار کریں گے اور اپنی ایک ٹیم بنائیں گے تو آپ کو اپنا رہنما بنائیں گے۔ ایک تو آپ غیر معمولی طور پر ذہین ہیں اور دوسری بھی کئی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ آپ کی رہنمائی میں ہم شاید ہی کسی دشمن سے دھوکہ کھا سکیں۔ وہ سب صوفوں پر بیٹھ گئے۔ تیجپال نے کہا، آج مجھے جتنی خوشی ہو رہی ہے میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، اسے اپنا تابع بنا لیتا ہے، لیکن آپ چاروں مجھے اپنا رہنما بنا رہے ہیں جبکہ میں ٹیلی پیتھی نہیں جانتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے اور بہت عرصے تک دیکھا ہے کہ صرف ٹیلی پیتھی جاننے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز ذہانت ہے۔ فرہاد اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنی ذہانت سے کام لے کر ہمیشہ کامیاب ہوتے رہتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اس نے کہا، واقعی سچ ہے اور واقعی تم لوگوں نے بہت ہی دانشمندی سے کام لیا ہے، مجھے اپنا تابع بنانے کے بجائے دوست بنا لیا ہے۔ اب میں دوست بن کر دکھاؤں گا۔ ایسے ہی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک جوان عورت ایک جوان مرد کے ساتھ نظر آئی۔ انہوں نے ان کی طرف آتے ہوئے کہا، مسٹر تیجپال۔ اوہ نو سوری، اب تیجپال نہیں ہے، مسٹر جم کاف ہیں۔ مسٹر جم کاف، آپ نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے پہچان لیا تھا کہ میں بوڑھا نہیں ہوں اور میری یہ بیوی بھی جوان ہے۔ اب آپ ہمیں اصلی صورت میں دیکھیں۔ یہ اصلی صورت ہونے کے باوجود تبدیل شدہ ہے، ہمارے مخالفین ہمیں کبھی نہیں پہچان سکیں گے۔ تیجپال نے پھر ایک بار اٹھ کر بیزون سے مصافحہ کیا۔ اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اب وہ چار ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا رہنما بن چکا تھا۔ روزی اپنی رہنمائی میں نارنگ کو لے کر انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر کے پاس پہنچ گئی۔ وہ گاڈ فادر چرچ کا فادر بن کر رہتا تھا، بظاہر بہت معزز شہری سمجھا جاتا تھا۔ نارنگ کو بھی اسی چرچ کے پچھلے حصے کے رہائش گاہ میں پناہ ملی تھی۔ جب گاڈ فادر کو نارنگ کی خوبیاں معلوم ہوئیں تو اس نے کہا، تم میرے بہت کام کے آدمی ہو، تمہیں چہرہ تبدیل کر کے آزادی سے یہاں رہنا چاہیے۔ اس کے لیے اس نے پلاسٹک سرجری کے ایک ماہر کو فون کیا تھا، اسے فوراً اپنے ساز و سامان کے ساتھ پہنچنے کے لیے حکم دیا تھا۔ یہ باتیں
میں اور سونیا وغیرہ روزی کے دماغ میں رہ کر سن رہے تھے۔ میں پلاسٹک سرجری کا تمام سامان لے کر اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو ماہر وہاں پہنچنے والا تھا اس کے دماغ پر ہمارے ایک سراغ رساں نے قبضہ جما لیا تھا اور اسے اپنے کمرے سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ جب میں چرچ کی رہائش گاہ پر پہنچا، گارڈ فادر نے مجھے دیکھ کر کہا، تم وہ ماہر تو نہیں ہو جسے میں نے فون کیا تھا؟ میں نے کہا وہ میرے استاد ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ توجہ سے سرجری نہیں کر سکتے، اسی لیے میں آیا ہوں۔ آپ میرا کام دیکھ لیں، اگر مطمئن نہ ہو تو ٹھیک، ورنہ پھر مجھے آپ ہی کے مطلوبہ پلاسٹک سرجری کے ماہر کو بھیجنا ہوگا۔ گارڈ فادر نے احتیاطاً پھر اس پلاسٹک سرجری کے ماہر کا فون نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پر اس نے کہا، میں نے تمہیں یہاں آنے کے لیے کہا تھا مگر تم نے اپنے اسسٹنٹ کو بھیجا ہے۔ اس ماہر کے دماغ پر سراغ رساں حاوی تھا۔ اس نے کہا، ہاں میری طبیعت ناساز ہے، آپ میرے اسسٹنٹ پر اعتماد کریں، وہ بڑی صفائی اور خوبی سے چہرہ تبدیل کرے گا، آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ گارڈ فادر نے فون بند کر کے مجھ سے کہا، میرے اس اہم شخص کو پولیس تلاش کر رہی ہے، لیکن یہ بہت ہی محفوظ جگہ ہے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہایت آرام اور توجہ سے اس کا چہرہ تبدیل کرو، میں کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا، تم نے کوئی خرابی پیدا کی تو جان سے جاؤ گے۔